السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل خطبات اسلامک آفیشل۔ سامعین محترم، اگر آپ اپنے دشمنوں سے تنگ آ چکے ہیں اور آپ کے دشمنوں نے آپ کو تنگ کر دیا ہے، پریشان کر دیا ہے، اور ایسے دشمنوں سے آپ نے کئی بار جان چھڑانے کی کوشش کی لیکن کوشش کے باوجود ان سے جان نہیں چھڑا پا رہے، تو آج میں آپ کو ایسا وظیفہ دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ اگر 10 سال پرانا بھی آپ کا دشمن ہوا تو اس سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی اور وہ ہاتھ جوڑ کر آپ سے معافی مانگنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اب دور حاضر کے اندر آپ دیکھیں کہ اکثر شاید ہی کوئی آدمی بچا ہوا ہو، لیکن اکثر جو لوگ ہیں، اس میں میں بھی شامل ہوں، سب کے تقریباً کوئی نہ کوئی دشمن بنا ہوا ہے، اور اس کی پیچھے وجہ حسد ہے، بغض و عناد ہے۔ اب دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کے پاس اللہ کی نعمتیں دیکھیں، یعنی کہ اس کی اولاد زیادہ ہے، خوبصورت ہے، اور آپ بے اولاد ہیں، یا آپ کی اولاد اس طرح کی خوبصورت نہیں، یا اس کے پاس آپ سے بڑھ کر مال و دولت ہے، شہرت ہے، اللہ نے آپ سے بڑھ کر اس سے عزت و وقار دیا، اس سے کامیابی دی، آپ نے دیکھا، آپ خوش ہوئے اور اللہ کے حضور دعا کی اور طلب کیا کہ مالک مولا اس کی عزت و وقار کے اندر اور برکتیں عطا فرما، اس کے روزگار کے اندر اور برکت عطا فرما، اور مجھے بھی اس طرح کی خوشیاں عطا فرما دے، عروج عطا فرما دے، مال و دولت عطا فرما دے، جس طرح کہ تو نے اس سے نوازا ہے۔ اب ایسا کہنا، ایسا سوچنا، ایسی دعا کرنا تو بالکل ہی شرعاً ناجائز نہیں، بلکہ یہ جائز ہے، کیونکہ آپ رب سے مانگ رہے ہیں، اور جس کو آپ نے دیکھا اور اس کی نعمتوں کو دیکھ کر آپ اس کی نعمتوں میں کی اضافے کی بھی رب سے دعا کر رہے ہیں، تو ایسا کرنا تو جائز ہے۔ لیکن اگر آپ حسد کر لیتے ہیں اور حسد کرنے کے بعد آپ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں، جو کچھ اس کے پاس ہے وہ میرے پاس آ جائے، اور جو کچھ اس کے پاس ہے وہ ختم ہو جائے، اور یہ مجھ سے آگے کیوں بڑھ گیا، مالی لحاظ سے، عزت کے لحاظ سے، یا کسی بھی وجہ سے اس کو مجھ سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، تو یہ ایک حسد ہے، اور یہ حسد یہ ایک آگ ہے جو آپ کو بھی جلا دیتی ہے اور مد مقابل کو بھی جلاتی ہے۔ اب جب یہ حسد پیدا ہوتا ہے تو پھر لوگ دشمن بن جاتے ہیں، مختلف طریقوں سے آپ کو نقصان دیتے ہیں، جادو سے، سحر سے، اور مختلف طریقے، ان کے دشمن آپ کے جان کے، مال کے، اولاد کے دشمن بن جاتے ہیں، جو کہ شرعاً حرام ہے۔ اب ایسے دشمنوں سے جان چھڑانے کے لیے کیا کیا جائے؟ اس کے لیے ایک آسان سا مجرب وظیفہ میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ اس وظیفے کو کر لیں، انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو 10 سال نہیں، 20 سال پرانا بھی آپ کا دشمن ہوا تو وہ ہاتھ جوڑ کر آپ کے پاؤں پکڑ کر آپ سے معافی مانگے گا۔ اگر معافی نہیں مانگے گا تو پھر تباہی بربادی اس کا مقدر بن جائے گی۔ ہمارے وظائف کی اجازت کے لیے لازمی ہے کہ اگر اب تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ذرا کرم چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ لائک اور شیئر کریں، کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور سلام کا جواب لازمی دیا کریں۔ آج کی ویڈیو تھوڑی سی جو ہے وہ بڑی ہو رہی ہے، طویل ہو رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو سمجھانا لازمی ہوتی ہے، اگر سمجھائی نہ جائے تو پھر آپ کے لیے جو وظائف ہوتی ہیں کرنا بہت مشکل ہو جاتی ہیں، تو آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اور کہیں سے اسکپ نہیں کرنا۔ نمبر 1،
ہمارے وظائف کی اجازت کے لیے لازمی ہے کہ اگر اب تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم چینل سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ لائک اور شیئر کریں، کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور سلام کا جواب لازمی دیا کریں۔ سب سے پہلے تو آپ نے نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، اور نمبر 2 یہ کہ اتنا اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، اپنی توفیق کے مطابق اور روزانہ کی بنیاد پر آپ نے صدقے کا اہتمام لازمی کرنا ہے۔ اور تیسری چیز توبہ استغفار، اور چوتھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے ہیں۔ اب آپ بہتر یہ ہے کہ آپ صبح شام اس وظیفے کو کر لیں، اگر بالفرض مجبوری ہے آپ کی تو پھر آپ شام میں کر لیں یا صبح میں، دن میں، یعنی کہ ایک ٹائم بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ صبح شام کر لیں۔ ٹوٹل 3 سے 4 منٹ یا 5 منٹ لگیں گے اور کوئی مشکل نہیں ہے، اتنا ٹائم تو ہر آدمی نکال ہی لیتا ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے باوضو ہو کر تنہائی میں بیٹھنا ہے، بیٹھ کر ہاتھ میں تسبیح لے لینی ہے، یا انگلیوں پہ کر لیں، لیکن یاد رہے کہ تعداد پوری ہونی چاہیے، تعداد میں کمی پیشی کسی صورت میں بھی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ اس بندے کا جو آپ کا دشمن ہے اس کا آپ تصور باندھ لیں، اگر آپ مضبوط تصور باندھ سکتے ہیں تو بہت اچھا، اگر تصور نہیں باندھ سکتے تو آپ کے پاس اگر تصویر ہے تو سامنے اس کی تصویر رکھ لیں، اگر تصور بھی نہیں باندھ سکتے اور اس کی تصویر بھی آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر ایک کاغذ پر اس کا نام لکھ لیں اور نام لکھ کر سامنے رکھ لیں، اور اس نام کو غور سے دیکھیں، مکمل توجہ کے ساتھ، بالکل آپ نے توجہ کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے، جتنی توجہ کے ساتھ پڑھیں گے اتنا جلدی آپ کا کام ہوگا۔ اب اس کے شروع آخر میں کوئی درود پاک وغیرہ نہیں پڑھنا، بلکہ آپ نے توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے، حامیم لا ینصرون، جلدی سے نہیں پڑھنا، آرام سے، حامیم لا ینصرون۔ آپ نے 101 مرتبہ پڑھ کے، اگر آپ کے پاس تصویر ہے تو تصویر پر پھونک دیں، اگر آپ تصور کے مضبوط ہیں تو تصور میں اس پر پھونک دیں، اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی، آپ نے نام لکھ کے رکھا ہوا ہے تو آپ نے اس نام پر پھونک دینا ہے، اس نیت کے ساتھ کہ یا اللہ اس دشمن سے میری جان چھڑا لے، اس کے شر سے میری جان چھڑا لے، اس کے فساد سے، اس کی دشمنی سے میری جان چھڑا دے، یہ مجھے نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے، اس نقصان سے میری جان چھڑا لے اور اسے نیک ہدایت عطا فرما، اگر اس کے نصیب میں نیک ہدایت نہیں ہے تو مالک کریم اس سے ذلیل و رسوا کر دے، اس سے تباہ و برباد کر دے۔ آپ یقین جانیں کہ ویسے 3 سے 4 دن کے اندر آپ کو جو دشمن ہے، اگر آپ نے مضبوط تصور باندھ کر کے مکمل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کر لیا تو وہ ہاتھ جوڑ کر آپ سے معافی مانگنے پر مجبور ہو جائے گا، اور زیادہ سے زیادہ اس کے 7 دن ہوتے ہیں، لیکن آپ اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ ہمارے وظائف کی اجازت کے لیے لازمی ہے کہ اگر اب تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ لائک اور شیئر کریں، کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور سلام کا جواب لازمی دیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔